ویسے انقلاب ایران کے بعد تو روایتی طور پہ ایران اور انڈیا زیادہ قریب رہے ہیں بنسبت ایران اور پاکستان کے، لیکن میرے خیال میں اب ایران کو بھارت کے بارے میں بھی کچھ کلیئرٹی آئی ہے. جس طریقے سے بھارت اسرائیل کے قریب ہے اور اسرائیل کے اتنے قریب ہے کہ میرے خیال میں ایران اب اس طرح سے تو اس پر اعتماد نہیں کر سکتا. آگے کیا کر سکتے ہیں پاکستان اور ایران مل کے؟ بڑی لمٹ 2 مہینے کی صرف ویور ملا ہے. پھر ہمیں انحصار کرنا ہوگا امریکی ویورز پہ کہ کتنا ہمیں ویسٹ اجازت دیتا ہے. آپ کو لگتا ہے کہ گیس کا یہ پائپ لائن عملی شکل لے لے گی، ہم ان سے گیس لے لیں گے؟ یہ معاملہ مطلب دوبارہ جنگ کی طرف نہیں جاتا، دوبارہ پابندیوں کی طرف نہیں جاتا، تو پھر تو مجھے اس میں کوئی رکاوٹ نظر نہیں آتی پاکستان کی طرف سے. پاکستان کو یہ گیس لینے میں کوئی یار نہیں ہے، کوئی نقصان نہیں ہے، فائدہ ہی فائدہ ہے. جو ایران کا اس وقت ماحول ہے ایران کے اندر، اس میں آپ کے خیال میں مسعود پزشکیان کے پاس کوئی پولیٹیکل سپیس اویلیبل ہے بڑے فیصلے کرنے کی؟ دیکھیں، اگر وہ آ رہے ہیں تو ظاہر اس کا مطلب یہ ہے کہ ایران کا جو نظام ہے وہ پاکستان سے اچھے تعلقات چاہتا ہے. ہمارا سعودی عرب سے ڈیفنس پیکٹ ہے، ایران کی اور سعودی عرب یا عربوں کے اچھے تعلقات اس وقت نہیں ہیں. آپ کو نہیں لگتا کہ ہماری ایران سے قربت جو ہے ہمارے عربوں سے تعلقات پر اثر ڈالے گی؟ ایسا ہو سکتا تھا کہ سعودی عرب پاکستان کو زور دیتا کہ نہیں، اب آپ کھل کے ہمارے سامنے آئیں، لیکن پاکستان نے اس بیلنسنگ کا یہ استعمال کیا ہے کہ پاکستان سعودی عرب اور ایران کو بھی ایک دوسرے کے قریب لایا ہے. کہ ایران کوئی ڈسکاؤنٹڈ تیل یا کوئی بارٹر پہ تیل اس قسم کی ڈیل پاکستان کو آفر کر سکتا ہے، یا ہارڈ کیش ڈالرز میں ہی لینا ہے ایران سے؟ مزمل بھائی، میں ایک دفعہ ایران گیا ہوں. ایران پیسے کے معاملے میں بڑی کھوری قوم ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو آپ ایران کو سعودی عرب نہ سمجھیں، یو اے بھی نہ سمجھیں کہ آپ کو وہ دیں گے، آپ کو وہ 4 آنے بھی نہیں دیں گے. السلام علیکم ناظرین، مزمل سروردی کے آفیشیل یوٹیوب چینل کے ساتھ میں ہوں مزمل سروردی. امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے. ناظرین، ایران امریکہ مذاکرات کا پہلا دور ختم ہوا. ٹیکنیکل کمیٹیاں اب آپس میں بات کر رہی ہیں اور ایرانی صدر مسعود پزشکیان پاکستان کے دورے پر آ رہے ہیں. یہ ایرانی صدر کا جنگ کے بعد کسی بھی ملک کا پہلا دورہ ہے. تو پاکستان اور ایران تعلقات اور اس موقع پر ایرانی صدر کا پاکستان آنا، اس سب پر بات کرنے کے لیے میں نے جیگم خان صاحب کو دعوت دی ہے. السلام علیکم جیگم بھائی، کیا حال ہے؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ وعلیکم السلام سروردی صاحب، آئی ایم ویل. آپ بتائیے کیسے ہیں؟ جاگیر صاحب، اس موقع پر مسعود پزشکیان کے دورہ پاکستان کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیے، پاکستان اور ایران کے جو تعلقات ہیں، میرے خیال میں اس میں جو ایک مثبت تبدیلی حالیہ دور میں آئی ہے، وہ ہمارے ریلیشن شپ کی جو حالیہ تاریخ ہے اس کا بہت اہم چیپٹر ہے. اگر آپ تاریخی طور پر دیکھیں تو پاکستان اور ایران بہت قریب اور وارم تعلق دونوں ملکوں کا رہا ہے انقلاب ایران سے پہلے تک، 1947 سے 1989 تک اگر آپ دیکھیں. لیکن انقلاب کے بعد پاکستان اور ایران کے تعلقات میں کافی سرد مہری رہی. اگرچہ پاکستان نے ہمیشہ ایران کے ساتھ جو اپنے تعلقات تھے اس کو بیلنس کیا، کبھی ایران کے خلاف نہیں گیا، لیکن ایک دوستی جیسی ہونی چاہیے تھی یا پہلے تھی ویسے نہیں ہوئی. تو ابھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان اور ایران کے تعلقات میں ایک وارمتھ آئی ہے، ایک گرم جوشی آئی ہے، ایسی گرم جوشی جو آپ کو 1979 سے پہلے نظر نہیں آتی تھی. تو میرے خیال میں یہ تو بہت ہی ایک مثبت بات ہے کہ ایران کا پاکستان سے اس طرح تعلق، ایران کا جو پاکستان پر ایک ٹرسٹ ڈیولپ ہوا ہے، جو ایک بڑی وجہ ہے پاکستان کے میڈیٹر بننے کی، ثالث بننے کی، کہ وہ ایران نے پاکستان پر ٹرسٹ کیا. ظاہر ہے اس کے ساتھ امریکہ نے بھی ٹرسٹ کیا. تو اس سے دونوں ملکوں کے لیے ایک نئی اپرچونٹیز، بہت سی نئی اپرچونٹیز میرے خیال میں پیدا ہوں گی، اور پاکستانی معیشت کے لیے خاص طور پہ یہ بہت اچھی خبر ہے. نہیں، وہ بات آپ ٹھیک سمجھتے ہیں. ویسے انقلاب ایران کے بعد تو روایتی طور پہ ایران اور انڈیا زیادہ قریب رہے ہیں بنسبت ایران اور پاکستان کے. جی بالکل ایسا رہا ہے کہ ایران جو ہے وہ بھارت کے بہت بہت زیادہ قریب رہا، اور اس قریب ہونے کی وجہ سے پاکستان اور ایران کے درمیان میں شکوک و شبہات بھی رہے. لیکن ایک وجہ افغانستان بھی تھی، اور افغانستان کے ساتھ جو ایران کی خواہش تھی کہ جو کوریڈور ہے سینٹرل ایشیا اور ساؤتھ ایشیا کو ملانے والا، وہ ایران کے ذریعے سے گزرے. اس پر بھی پاکستان کا کنفلکٹ تھا،
اور ایران جو ہے ایک مختلف افغان پالیسی اپنائے ہوئے تھا، پاکستان ایک مختلف افغان پالیسی اپنائے ہوئے تھا. پھر ایران کے وہ اس بات سے بھی تھوڑا ناپسندیدگی تھی کہ پاکستان کے عربوں کے ساتھ اتنے اچھے تعلقات ہیں. یہ ایک ایسی بات ہے جو ایران کو پہلے پرابلم نہیں دیتی تھی 1979 سے پہلے، کیونکہ اس وقت وہ عربوں کے خود بھی کافی قریب تھا. تو بہت سی ایسی باتیں تھیں جو شکوک و شبہات کا سبب تھی. لیکن میرے خیال میں اب ایران کو بھارت کے بارے میں بھی کچھ کلیئرٹی آئی ہے. جس طریقے سے بھارت اسرائیل کے قریب ہے اور اسرائیل کے اتنے قریب ہے کہ میرے خیال میں ایران اب اس طرح سے تو اس پر اعتماد نہیں کر سکتا. آگے کیا کر سکتے ہیں پاکستان اور ایران مل کے؟ بڑی لمٹ 2 مہینے کی صرف ویور ملا ہے، ایک جنرل لائسنس دیا ہے امریکہ نے کہ تیل بیچ لے. پتہ نہیں 21 اگست کے بعد آگے ایکسٹینڈ ہوگا نہیں ہوگا، 21 اگست کے بعد دوبارہ سینکشنز ہو جائیں گی. کیا اس سارے سینیریو میں پاکستان اور ایران کے پاس بڑی کوئی لمیٹڈ سی سپیس ہے تعاون کرنے کی، کولیبریشن کی؟ دیکھیے، اگر ہم صرف 2 مہینے کی ٹرمز میں دیکھیں تو پھر تو ظاہر ہے بہت مشکل ہوگا. اگر پابندیاں دوبارہ واپس لگ جاتی ہیں تو بہت تعلقات، ہم گہرے تعلقات نہیں کر پائیں گے. پھر ہمیں انحصار کرنا ہوگا امریکی ویورز پہ کہ کتنا ہمیں ویسٹ اجازت دیتا ہے. اور بہت سے تعلقات تو ہوں گے بھی قائم، تجارت ہماری چلتی بھی رہتی ہے، لیکن جیسی ہم تجارت چاہتے ہیں ویسی یقیناً نہیں بن سکے گی. تو اس وقت ایران بھی پاکستان کی طرف دیکھ رہا ہے، اور پاکستان بھی اتنی گرم جوشی کے ساتھ، اتنی محنت اور ہمت کے ساتھ جو ہے وہ اس وجہ سے بھی لگا ہوا ہے کہ پاکستان کے اپنے انٹرسٹ ایٹ سٹیک ہیں. پاکستان یہ چاہتا ہے کہ یہ 2 مہینے تک نہ رہے، بلکہ ایک کمپریہنسو جو معاہدہ ہے وہ امریکہ اور ایران کے درمیان میں ہو جائے، تاکہ یہاں سے بات آگے نکلے، ایران بھی اب ترقی کے رستے پہ جائے، اور ایران کی ترقی سے بھی پاکستان کو فائدہ ہو، پاکستان اور ایران کی تجارت بھی مزید آگے بڑھے، اور ہمیں مل کر ایک نئے معاشی راستے بنانے کا ایک موقع ملے. لیکن ایران سے معاشی راستے جو ہیں وہ سینکشنز کے ذریعے ہی گزرتے ہیں. مطلب ایران پاکستان گیس پائپ لائن کا بھی سینکشن پہ دار و مدار ہے، پاکستان ایران سے تیل خرید سکتا ہے، اس کا بھی سینکشن پہ دار و مدار ہے، ہمارے اور ان کی ٹرانزٹ ٹریڈ کا بھی سینکشن پہ دار و مدار ہے. تو سینکشن کا جو obstacle ہے وہ جب تک نہیں دور ہوتا پاکستان اور ایران کے درمیان کو وسیع تعاون نہیں ہو سکتا. میں آپ سے اتفاق کرتا ہوں. دیکھیے، جو امریکہ کی سیکنڈری سینکشنز ہیں اس کا مطلب ایک تو یہ ہوتا ہے کہ جو ڈالر کے ٹرانسفر کا پورا نظام ہے آپ اس کو استعمال نہیں کر سکتے، اور اس وقت دنیا کی ساری ٹریڈ جو ہے وہ امریکہ کے اس ڈالر کے ٹرانسفر کے نظام پہ انحصار کرتی ہے. اس کی علاوہ جو وہ کہتے ہیں کہ اگر تم نے ایران کے ساتھ تجارت کی، کاروبار کیا، تو میں پابندیاں لگا دوں گا. تو پھر ان کمپنیوں پر پابندیاں لگنی شروع ہو جاتی ہیں جو ٹریڈ کر رہی ہوتی ہیں. تو یہ ایک بہت مشکل صورتحال ہوتی ہے. اس میں تو بالکل کوئی شک نہیں ہے کہ اگر یہ پابندیاں آگے چلتی ہیں تو پھر تو بہت مشکل ہوگی. لیکن خود ایران کے لیے کتنی مشکل ہوگی آپ دیکھیے. ان سینکشنز کی وجہ سے ایران کے حالات کہاں تک پہنچ گئے تھے، کتنے ایک خوفناک قسم کے وہاں مظاہرے اور احتجاج اور تحریک چلنا شروع ہو گئی تھی، جس سے ایران کو ایک بڑی ایک ریسپائٹ ملی ہے ابھی، جب اس کو تیل بیچنے کا بھی موقع ملا ہے اور ایک ٹریڈ کا دوبارہ موقع ملا ہے. تو ظاہر ہے اگر اسمپشن آپ کہیں تو ہمیں یہی فرض کرنا ہوگا کہ یہ سینکشنز آگے آگے ختم ہوں گی اور کوئی معاہدہ امریکہ اور ایران کے درمیان ہوگا. کچھ جرمانے کی بھی بات ہے، ڈیمیجز بھی ایران گیس پائپ لائن پر پاکستان سے مانگتا ہے. ہم سینکشنز کی بات کرتے ہیں، گو کہ ایران نے مقدمہ نہیں کیا عالمی عدالت میں اس حوالے سے، شاید سینکشنز کی وجہ سے ہی. آپ کو لگتا ہے کہ ایران اب اس معاملے کو حل کر لے گا، ہمارے ساتھ بیٹھ کے ختم کر دے گا وہ جو ڈیمیجز وہ مانگتا ہے اور آگے چلنے کی بات کرے گا؟ کیونکہ ابھی تک تو ایران نے وہ کلیم ختم نہیں کیا تھا. جی، ایران نے تو کلیم ختم نہیں کیا، کیونکہ پاکستان اور ایران کا ایک معاہدہ موجود ہے، اور ایران کی خواہش ہے کہ اس معاہدے پر عمل درآمد ہو اور پاکستان ایران کی گیس کا بائر بنے. دیکھیے نا، گیس تیل تو آپ دنیا میں کہیں بھی بھیج سکتے ہیں، آپ جہاز پہ چڑھا جاتے ہیں اور لاکھوں ٹن جہاز جو ہے وہ چلا جاتا ہے. لیکن گیس یا تو آپ پائپس کے ذریعے سے بھیج سکتے ہیں، یا پھر آپ کو فریز کر کے شپس میں ڈال کے ایک مختلف طریقے سے، جس طرح سے قطر کرتا ہے، آپ کو ایل این جی کی صورت میں اس کو کرنا ہوتا ہے. تو ایران کا بہت ایل این جی کا کوئی سسٹم ابھی تک موجود نہیں، اس پر تو سال ہر سال لگیں گے. تو ایران کے لیے جو ایک بہت بہتر چانس ہے وہ یہی ہے کہ اس کے مشرق کی طرف، یعنی جدھر پاکستان ہے،
पाइप लाइन के जरिए से उसकी गैस एक्सपोर्ट होना शुरू हो। पाकिस्तान खुद एक बहुत बड़ी एक्सपोर्ट मार्केट है, फिर उसकी ख्वाहिश ये होगी कि मजीद ये पाइप लाइन एक्सटेंड होके भारत की तरफ भी जाएं। तो इस अपॉर्चुनिटी को वो ज़ाहिर है इस्तेमाल करना चाहता है, और जो मुआहदा पाकिस्तान ने किया था उस पर उसका दबाव रहता है पाकिस्तान पर कि पाकिस्तान उस पर अमल करे, जो पाकिस्तान के लिए मुश्किल रही है। लेकिन अगर ये सैंक्शंस लिफ्ट होती हैं या पाकिस्तान को वेवर मिलता है, तो फिर पाकिस्तान को गैस खरीदने में कोई आर नहीं है। पाकिस्तान को ये गैस जो है वो कंपेटिटिव रेट पर मिलेगी, बहुत सस्ती नहीं होगी, लेकिन फिर भी एक कंपेटिटिव रेट पर होगी, निस्बतन कम पर होगी। और उस सूरत में तो ईरान बिल्कुल जो है वो इसरार नहीं करेगा कि वो पाकिस्तान को जो है वो अदालतों में घसीटे या जुर्माना लेने की कोशिश करे। उसकी ख्वाहिश ये है कि पाकिस्तान उससे गैस खरीदे, खरीदार बने इसकी गैस का। आपको लगता है कि गैस का ये पाइपलाइन अमली शक्ल ले लेगी, हम उनसे गैस ले लेंगे? आपको मुस्तकबिल करीब में ये मुमकिन नजर आता है? अगर ये मायदा हो जाता है 60 दिन में या 90 दिन में, जितने दिन भी, अगर ये मामला मतलब दोबारा जंग की तरफ नहीं जाता, दोबारा पाबंदियों की तरफ नहीं जाता, तो फिर तो मुझे इसमें कोई रुकावट नजर नहीं आती पाकिस्तान की तरफ से। पाकिस्तान को ये गैस लेने में कोई यार नहीं है, कोई नुकसान नहीं है, फायदा ही फायदा है। बल्कि पाकिस्तान जो है वो दूसरी भी बहुत सी प्रोडक्ट्स ले सकता है, कुछ तेल भी ले सकता है, अगर उसको साफ करने में पाकिस्तान की रुकावटें हैं। लेकिन आप देखिए, खास तौर पे इस वक्त भी जो हम इंपोर्ट करते हैं एक चीज, जो घरों में जो गैस इस्तेमाल होती है, एलपीजी, वो पाकिस्तान जो है वो खास तौर पर उससे ले सकता है। वो बड़ी मिकदार ईरान में होती है, और हमारे यहाँ जहाँ ये पाइप में गैस अवेलेबल नहीं है वहां पे वो इस्तेमाल होती है। पाकिस्तान की और ईरान की ट्रेड बहुत तरक्की कर सकती है अगर ये पाबंदियां मुस्तकिल खत्म हो जाएं तो। जो ईरान का इस वक्त माहौल है ईरान के अंदर, उसमें आपके ख्याल में मसूद पजिशकियान के पास कोई पॉलिटिकल स्पेस अवेलेबल है बड़े फैसले करने की? क्योंकि कहते हैं वहां सब कुछ तो आईआरजीसी करती है या मुश्तबा खामनाई करते हैं। वो जब आ रहे हैं तो उनके पास कोई फ्री हैंड होगा पाकिस्तान के लिए या नहीं, या ये एक रस्मी दौरा होगा? देखिए, अगर वो आ रहे हैं तो जाहिर इसका मतलब ये है कि ईरान का जो निज़ाम है वो पाकिस्तान से अच्छे ताल्लुकात चाहता है। इससे पीछे भी जितने भी सिग्नल मिले हैं, आप उसको देखें तो वो तमाम सिग्नल्स इस तरफ इशारा करते हैं कि ईरान का पूरा निज़ाम, यानी जो आप वहाँ मुख्तलिफ ताकत के मराकज़ है जिनकी तरफ आप इशारा कर रहे हैं, वो ताकत के तमाम मराकज़ जो हैं वो पाकिस्तान के साथ बेहतर ताल्लुकात के, तिजारत को बढ़ाने के, वो सब ख़्वाह हैं। आप देखिए, इस दरमियान में भी जब जंग चल रही थी तो ईरान ने पाकिस्तान के साथ बहुत कोऑपरेट किया। पाकिस्तान ने भी ज़ाहिर है ईरान के लिए बहुत कुछ किया है, ईरान को बहुत से मौके दिए। लेकिन आप देखते थे कि सिर्फ पाकिस्तान के शिप जो हैं वो अपनाए हुर्मुज़ से गुजर के आते थे, और आपको यही खबर मिलती थी कि इस हफ्ते में सिर्फ एक जहाज गुजरा, वो जहाज पाकिस्तान का था। तो मुझे तो इस बात का वाज़ेह इशारा है कि एक सदर के सतह का शख्सियत जब आ रही है इस तरीके से इतना बड़ा वफद लेकर, तो उनका पूरा निज़ाम बैक कर रहा है उनको। और वो जब वापस जाएंगे जो भी बात करके, तो उनको मुज्तबा खमीनाई साहब का भी ताउन शामिल होगा। लेकिन आप ये जहन में रखें कि इस अरसे में पाकिस्तान की तरफ से जो दौरे हुए हैं, जिस तरीके से फील्ड मार्शल वहां गए हैं और वो कई रातें वहां ठहरे हैं, और उनके जो ताकत के तमाम मराकज़ से तमाम अहम लोग हैं, उनके साथ उनकी बहुत तफसीली गुफ्तगू हुई है। जब इस तरह का इंटरेक्शन होता है तो एक बहुत बड़ा मौका होता है जिसमें आपके शकूक व शुबहात दूर होते हैं, ताल्लुकात में एक वार्मथ आती है, आप एक दूसरे से वो तमाम सवालात पूछ सकते हैं जो आपने मुद्दत तक नहीं पूछे होते। तो मेरे ख्याल में वो भी एक बड़ी वजह है कि इस मुसलसल इंटरेक्शन में बहुत सी हमारी जो कम्युनिकेशन हुई है उसमें इरिटेंट्स दूर हो चुके हैं, और मेरे ख्याल में बहुत सी बातों पर पहले ये इत्तफाक राय हो चुका है कि अब पाकिस्तान और ईरान को इकट्ठे मिलकर आगे बढ़ना चाहिए। लेकिन देखिए ना, हमारा सऊदी अरब से डिफेंस पैक्ट है और हमारा बहुत सारा फाइनेंशियल डिपेंडेंस अरबों पर है। ईरान की और सऊदी अरब या अरबों के अच्छे ताल्लुकात इस वक्त नहीं हैं। आपको नहीं लगता कि हमारी ईरान से कुर्बत जो है हमारे अरबों से ताल्लुकात पर असर डालेगी? देखिए, इस वक्त मुजम्मिल साहब जो पाकिस्तान का डिप्लोमेटिक वेट है, जो पाकिस्तान को आपको शानदार कामयाबियां नजर आ रही हैं डिप्लोमेसी के मैदान में, और पाकिस्तान का जिस तरह सितारा चमक रहा है, उसके पीछे एक बात है।
اور وہ آج کی بات نہیں ہے، پورے 80 سال کی تاریخ ہے۔ وہ یہ ہے کہ پاکستان نے کچھ بین الاقوامی تعلقات کو بہت ذہانت کے ساتھ ہمیشہ بیلنس کیا ہے۔ مثال کے طور پر امریکہ اور چائنا کو، کہ امریکہ کا ایک پارٹنر ہوتے ہوئے، کولڈ وار الائی ہوتے ہوئے بھی پاکستان نے چین کے ساتھ تعلقات بنائے اور بہت اسٹرانگ تعلقات بنائے، اور کبھی ایسا نہیں ہوا کہ ہم نے چین کی قیمت پر امریکہ سے تعلق بنایا ہو یا امریکہ کی قیمت پہ چین سے تعلق بنایا۔ اسی طرح پاکستان کا جو ایک دوسرا پلانک تھا وہ یہ تھا کہ ہم نے عربوں کے ساتھ بہت شاندار تعلقات بنانے ہیں، لیکن ایران کے ساتھ بھی اچھے تعلقات بنانے ہیں، اور ایران کے لیے کوئی رسک نہیں کریٹ کرنا۔ دیکھیں، سعودی عربیہ پاکستان کا نمبر 1 اسٹریٹجک پارٹنر ہے، اس پہ کوئی شک نہیں ہونا چاہیے۔ جہاں ہمارے لیے سعودی عرب ہے وہاں پہ دنیا کا کوئی ملک نہیں ہے۔ دیکھیں، جب سعودی عرب کو خطرہ تھا تو پاکستان نے کیا کہا تھا کہ پاکستان سعودی عرب کے لیے اویلیبل ہے، نو میٹر ون، نو میٹر وٹ۔ پاکستان نے اپنے جہاز بھی وہاں بھیج دیے، اپنی فوج بھی وہاں بھیج دی، اس کمٹمنٹ میں کوئی شک نہیں ہے۔ لیکن اس تعلق کی دیکھیں، اس تعلق کی وجہ سے ایران کو فائدہ ہوا یا نقصان ہوا ہے، سعودی عرب کو فائدہ ہوا یا نقصان ہوا ہے؟ دیکھیں، سعودی عرب اور ایران کے تعلقات ڈیٹیریٹ کر سکتے تھے، بہت خراب ہو سکتے تھے۔ ایسا ہو سکتا تھا کہ سعودی عرب پاکستان کو زور دیتا کہ نہیں، اب آپ کھل کے ہمارے سامنے آئے، لیکن پاکستان نے اس بیلنسنگ کا یہ استعمال کیا ہے کہ پاکستان سعودی عرب اور ایران کو بھی ایک دوسرے کے قریب لایا ہے، جس سے پوری ایک ریجن میں امن کا راستہ ہموار ہوا ہے۔ لیکن پاکستان کو اتنا چھوٹا سا ملک نہیں ہے کہ جب کسی ایک کے ساتھ ہو تو اس کا مطلب ہے دوسرے کے ساتھ تعلقات کی قیمت پر ہو۔ یہ سعودی عرب کو بھی معلوم ہے کہ اگر ہم سعودی عرب کے اتنے قریب پارٹنر ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ سعودی عرب ہمیں یہ کہے گا کہ ایران سے تعلق نہ رکھیں، یا ہم اگر سعودی عرب سے تعلق رکھتے ہیں تو ہم سعودی عرب سے یہ نہیں کہہ سکتے کہ آپ بھارت کے ساتھ ٹریڈ نہ کریں، بھارت کے ساتھ تعلق نہ رکھیں۔ یہ کوئی زیرو سم نہیں ہے۔ ایران بھی بالکل پاکستان پر یہ دباؤ نہیں ڈالے گا کہ ہم عربوں سے دور ہوں، بلکہ ایران عربوں ساتھ ہمارے تعلقات کا فائدہ اٹھائے گا، بالکل اسی طرح جس طرح ایران امریکہ کے ساتھ پاکستان کے تعلقات کا فائدہ اٹھا رہا ہے۔ آپ دیکھیے کہ پاکستان کی جو امریکہ میں سفارت خانہ ہے وہ ایران کے مفادات کی نگہبانی کرتا ہے۔ اگر امریکہ میں آپ کو ایران کا ویزا چاہیے ہو تو آپ پاکستان کے سفارت خانے میں جاتے ہیں۔ تو ان تعلقات کا ایران کو فائدہ ہوا ہے، پاکستان کے امریکہ کے ساتھ تعلقات کا بھی ایران کو فائدہ ہوا ہے، پاکستان کے عرب ملکوں کے ساتھ خاص طور پہ سعودی عرب سے تعلقات کا بھی ایران کو فائدہ ہوا ہے۔ تو میرا نہیں خیال کہ یہ کوئی رکاوٹ ہے، یہ ایک چیلنج جنگ کے درمیان میں ایک بڑا چیلنج بنا تھا، لیکن پاکستان نے اپنی مؤثر سفارتکاری سے اس چیلنج سے بہت اچھی طریقے سے نمٹا ہے۔ پر دیکھیں، خطے کے کچھ ملک تو ایران امریکہ اس صلح کے حق میں بالکل نہیں ہیں۔ ان میں یو اے ای ہے، کویت ہے، بحرین ہے، اور امریکی وزیر خارجہ جو ہیں وہ اب ان تینوں ملکوں کا دورہ بھی کرنے لگے ہیں، کہ وہ کویت بھی جا رہے ہیں، بحرین بھی جا رہے ہیں، یو اے ای بھی جا رہے ہیں، جو زیادہ اس جنگ سے ایران نے جن پر میزائل بھی زیادہ مارے ہیں اور جو ایران سے زیادہ متاثر بھی ہیں۔ آپ کیا دیکھتے ہیں کہ جی، آپ سعودی عرب کو تو ہمارے تعلقات تو ٹھیک ہیں، آپ نے اس کو کر لیا، لیکن آپ دیکھیں نا، یو اے ای پہ اس نے 2500 میزائل مارے ہیں، ٹھیک ہے، کویت اور بحرین کا تو بہت ہی برا حال کر دیا ہے۔ تو ان ملکوں کے ساتھ ایران کے تعلقات اور پھر پاکستان کے ان ملکوں کے ساتھ تعلقات، دیکھیں، یہ ملک اگر سمجھیں تو پاکستان نے جتنا ان کا بھلا کیا ہے کسی کا اتنا بھلا نہیں کیا۔ سعودی عرب کا کچھ نہیں جانا تھا، اگر جانا تھا تو اتنا نقصان نہیں ہونا تھا۔ سعودی عرب بہت بڑا ملک ہے، اس کا بہت بڑا لینڈ میس ہے، وہ امپیکٹ لے سکتا ہے۔ آپ ذرا یو اے ای کا تصور کریں، یہ تو کچھ بھی نہیں ہوا۔ اگر یو اے ای زیادہ ٹارگٹ بنتا تو جس طرح کی یو اے ای کی ایک حیثیت ہے، اب آپ دیکھیے وہ ایک شہر ہے بنیادی طور پہ، یا چند شہروں کا نام ہے، گلیمرس سٹیز ہیں، وہ بڑی بڑی بلڈنگز ہیں، جس کی آئل ریفائنریز ہے، جس کے خالی اگر جو پانی صاف کرنے والے پلانٹ ہیں، واٹر ڈیسیلینیشن پلانٹ ہے، خالی وہ تباہ ہو جائیں تو ان کی تہذیب ختم ہو جاتی ہے، ان کا یہ سارا جو گلاس ہاؤس ہے وہ ٹوٹ جاتا ہے۔ پاکستان نے جو امن کرانے کی کوشش کی ہے، یو اے ای بھی ہو یا بحرین ہو یا کویت ہو، وہ اس کے بینیفیشری ہیں۔ ایک تو یہ بات ہے، میرے خیال ہے ان کو یہ بات اگر آج نہیں تو کل سمجھ آ جائے گی۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہاں ٹھیک ہے، وہ تھوڑا سی ان کی سوچ الگ ہے، سعودی عرب سے بھی الگ ہے، پاکستان سے بھی الگ ہے، وہ بھارت کے زیادہ قریب ہیں، اسرائیل کے زیادہ قریب ہیں،
لیکن میرا نہیں خیال کہ یہ ممالک بھی پاکستان سے تعلق خراب کرنا چاہیں گے. یہ چاہیں گے کہ پاکستان کے ساتھ ان کا ایک انٹیگنزم کا تعلق ہو، ایک ایسا تعلق ہو جو دوستی پر مبنی نہ ہو. میرے خیال میں وہ بھی پاکستان کے ساتھ تعلقات کو بیلنس کرنے کی کوشش کریں گے، اور پاکستان کا جو ایک نیا مقام ہے، جو پاکستان کے ساری دنیا کے ساتھ ریلیشن شپ ہے، ریجن میں ریلیشن شپ ہے، اور خطے میں پاکستان کی جو بڑھتی اہمیت ہے، اس سے وہ آگے چل کے فائدہ اٹھانے کی کوشش کریں گے. آپ کو لگتا ہے کہ ایران کوئی ڈسکاؤنٹڈ تیل یا کوئی بارٹر پہ تیل اس قسم کی ڈیل پاکستان کو آفر کر سکتا ہے، یا ہارڈ کیش ڈالرز میں ہی لینا ہے ایران سے؟ مزمل بھائی، میں ایک دفعہ ایران گیا ہوں. ایران پیسے کے معاملے میں بڑی کھوری قوم ہے، ٹھیک ہے نا. تو آپ ایران کو سعودی عرب نہ سمجھیں، یو اے بھی نہ سمجھیں کہ آپ کو وہ دیں گے، آپ کو وہ 4 آنے بھی نہیں دیں گے، ٹھیک ہے نا. تو آپ یہ رہتے شہتے بھول جائیں کہ آپ کو کوئی بہت سستے تیل ملیں گے. سستا تب ملے گا جب ان کو بارے کھائے گا، ان کے لیے ون ون ڈیل ہوگی، انہیں لگے گا کہ ہمیں فائدہ ہے. لیکن آپ کی ایک اچھی تجارت، آپ کے لیے ایک مارکیٹ بننا، آپ کے لیے تیل اس وجہ سے سستا ہونا کہ وہاں سے آپ کی کیرینگ کاسٹ بہت کم ہے. آپ کے لیے گیس اس وجہ سے سستی ہونی کہ وہ سیدھی پائپ سے آ رہی ہے، آپ جہازوں میں ٹھنڈی گیس بھر کے نہیں لا رہے. آپ کو جو ہے وہ ایک فائدہ تو اس طریقے سے بہت سے فائدے ہوں گے، لیکن آپ یہ توقع نہیں کر سکتے کہ وہ آپ کو کوئی فری بیز دیں گے. نہ وہ اس طرح کا ملک ہے، نہ اس طرح کی معیشت ہے. ابھی وہ خود بڑی مشکلات سے نکل رہا ہے، اس کو ایک ایک ڈالر کی ضرورت ہے. میرے خیال میں ہمیں ایران سے اس طرح کی رعایتیں نہیں چاہیے. ہمیں ایران سے اچھی ٹریڈ چاہیے، اور اس ٹریڈ میں ہی ہماری بچت ہے اور ہمارا فائدہ ہے. آپ کو لگتا ہے کہ افغانستان کے خلاف ایران اور پاکستان مل کر کوئی اسٹریٹجی بنا سکتے ہیں؟ ایران پاکستان کے ساتھ ہماری افغان ڈاکٹرائن میں ساتھ کھڑا ہو سکتا ہے، یا ہمیشہ سے پاکستان اور ایران کے افغانستان پر اختلافات رہے ہیں، آج بھی جو پاکستان افغانستان مسائل ہیں ان میں ایران ہمارے ساتھ نہیں ہوگا؟ مجھے نہیں لگتا کہ بہت زیادہ قریب ہوگا. جہاں تک دہشت گردی کی بات ہے تو ہم پاکستان اور ایران جو ہے اس پر ایک کسی طرح کی ہم آہنگی ضرور ہے، لیکن پاکستان کے ساتھ مل کر وہ بہت دباؤ نہیں ڈالے گا. دیکھیں، بڑی بدقسمتی کی بات ہے کہ اس وقت جب پاکستان نے بہت سخت موقف لیا افغانستان کے خلاف، تو کوئی بھی خطے کا ملک جو سب تکلیف میں ہے، کسی نے بھی پاکستان کا اس طریقے سے ساتھ نہیں دیا. آپ سینٹرل ایشیا کو دیکھ لیجئے، سینٹرل ایشیا کو بھی تو خطرہ ہے نا. آپ چین کو دیکھ لیجئے، آپ رشیا کو دیکھ لیجئے، رشیا نے تو الٹا تعلقات بنا دیے. سب کو مسئلہ ہے، لیکن سب اپنے اپنے طور پہ افغانستان کے ساتھ ڈیل کرنا چاہتے ہیں. تو ایران بھی اپنے طریقے سے ڈیل کرنا چاہتا ہے. ایک کمپٹیشن ہے تمام ملکوں کا افغانستان کے اندر اثر کے لیے، انفلوئنس کے لیے. تو افغانستان اگر پلیٹ میں رکھ کر ایران کو پیش کر رہا ہے کہ آؤ مجھے انفلوئنس کرو، میں پاکستان کو موقع نہیں دے رہا، میں یہاں سے روٹ صرف تمہیں دے رہا ہوں، تو وہ ظاہر ہے اپنے انٹرسٹ کو دیکھے گا، وہ پاکستان کے انٹرسٹ کو نہیں دیکھے گا. لیکن افغانستان کے حوالے سے بھی میرے خیال میں بہت سی ایسی جگہیں، ایسے مواقع ہو سکتے ہیں جس پر ہمارا ایک کنورجنس آف انٹرسٹ ہو، مشترکہ مفادات ہوں، اور ہم پھر مشترکہ طور پر آگے بڑھ سکے. کم از کم ہماری ہم آہنگی ہو اس پر. یہ جو ایرانی صدر کا دورہ ہے اس کو امریکہ کیسے دیکھے گا پزیشکیان کے؟ کہ وہ یہ نہیں کہیں گے کہ ہم بہت زیادہ گڈی گڈی بہت زیادہ ویلکم کر رہے ہیں ایرانینز کو، اس کی کوئی خاص ضرورت نہیں تھی؟ امریکہ میں ایک ایسا ایک مطلب ایک ایسی تھنکنگ ایک حصے میں تو موجود ہے. امریکہ کی جو اسٹیبلشمنٹ ہے اس کا ایک حصہ تو اس کو شک کی نظر سے دیکھتا ہے، ناپسند کرتا ہے. لیکن اس وقت کی جو وہاں کی ایگزیکٹو ہے، جو صدر ہیں اور صدر کے ساتھی لوگ ہیں، میرے خیال میں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کے جو ایران کے ساتھ اچھے تعلقات ہیں، اور اس کی وجہ سے جو پاکستان پر ایران کا انفلوئنس ہے، اس سے اس وقت تو کم از کم ان کو فائدہ ہو رہا ہے. جس طریقے سے پاکستان کے ذریعے وہ ایران سے بات کر سکتے ہیں، اپنے کنونسنگ آرگومنٹ دے سکتے ہیں، اور یہاں تک جہاں تک ہم پہنچے ہیں ظاہر ان تعلقات کی وجہ سے ہی پہنچے ہیں نا. میں نہیں سمجھتا کہ ان دا شارٹ رن اس وقت وہ کسی طرح کی رکاوٹ ڈالیں گے یا ناپسندیدگی کا اظہار کریں گے. آگے چل کر 2-3 سال میں کیسی سچویشن ایوالو ہوتی ہے، اگر تعلقات ان کے اچھے ہونے کی بجائے خراب ہوتے ہیں تو ایک مختلف بات ہوگی. لیکن اسرائیل کے لیے یہ بات ہمیشہ ایک ناپسندیدگی کی بات رہے گی، اور جو اسرائیل لابی ہے امریکہ میں، اس کے لیے ایک ناپسندیدہ بات رہے گی. اور
دیکھیں ایران پر سے سینکشنز ختم ہوتی ہیں تو انڈیا چاہ بہار پہ واپس آ سکتا ہے. آپ کو لگتا ہے ایرانینز چاہ بہار واپس انڈینز کو دیں گے؟ میرے نہیں خیال کہ جس طرح سے پہلے سے دیا ہو تو اس طرح سے دیں گے. ایران اس کو استعمال کرنے کی اجازت دے گا، شاید کچھ ایک آدھ برت دے، فیسلٹیز دے، کیونکہ اس میں اس کا مفاد وابستہ ہے. جو میں نے آپ سے عرض کی کہ جو اس وقت پاکستان اور ایران کی ایک اتنے عرصے تک ایک اپنے آپس کی سٹرگل رہی ہے، وہ رہی ہے ساؤتھ ایشیا اور سینٹرل ایشیا کے روٹس کی. ہم چاہتے تھے کہ روٹ افغانستان سے گزرے اور پھر پاکستان کے اندر آئے اور ہم اس طریقے سے لنک کریں. ایران یہ چاہتا تھا کہ چہابہار کے ذریعے سے وہ ایران سے براہ راست بھی جائے سینٹرل ایشیا میں اور وہاں سے افغانستان کے ذریعے سے بھی جائے. اب ظاہر ہے وہ رائیولری تو اس وجہ سے ختم ہوگی کہ افغانستان نے جس طریقے سے پاکستان کو ڈچ کیا ہے اور مسئلہ بنایا ہے، اب تو ہم خود بھی ایران کا روٹ استعمال کرنا چاہ رہے ہیں. ہم بھی چاہتے ہیں کہ اب سینٹرل ایشیا کو ہم ایران کے ذریعے سے ٹچ کریں. تو بھارت جو ہے وہ ظاہر ہے اس کو یہ بہت وارے کھاتا ہے. بھارت اس روٹ کو استعمال کرتے ہوئے سینٹرل ایشیا سے بھی لنک کرنا چاہتا ہے، افغانستان سے بھی لنک کرنا چاہتا ہے. لیکن میرا خیال ہے کہ بھارت کو اب اس طرح کی اجازت نہیں ہوگی کہ بھارت وہاں اس کو مرکز بنا کے پاکستان کے خلاف اس کو استعمال کرے. بھارت کو ٹریڈ کی تو اجازت ہوگی، کاریڈور کی تو اجازت ہوگی، لیکن اس طرح کی اجازت نہیں ہوگی. اور اس کی ایک بڑی وجہ ہے، وہ دیکھیں وہ پاکستان نہیں ہے، وہ اسرائیل ہے. جتنا قریب بھارت اس وقت اسرائیل کے ہو چکا ہے وہ خود ایک ایران کے لیے خطرہ ہوگا. تو اسٹریٹجک ریلیشن پر تو اثر پڑے گا، لیکن میرا خیال ہے جہاں تک ٹریڈ اور کاریڈور کی بات ہے وہ بالکل بھارت کے ساتھ مل کے کام کرے گا. اور ہمیں اس میں کوئی بہت پرابلم نہیں ہونا چاہیے جب تک کہ پاکستان کے لیے وہ خطرہ نہ بنے. بہت شکریہ زیگم صاحب ہمارے ساتھ بات کرنے کا. اٹ واز پلیئر ٹاکنگ ٹو یو. تھینک یو ویری مچ. سیم ہیئر جی.